پارٹی کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی ہے. مراد علی شاہ خطاب کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ جو ڈسکوالیفیکیشنز تھیں جو میں نے بتایا صرف 4 تھیں، ان کو بڑھا کے وہ جو آتا ہے وہ 1-2 ایڈ کرتا رہتا ہے. لاسٹ راؤنڈ پہ 16 ہیں وہ ڈسکوالیفیکیشنز. میں محترم رضا ربانی صاحب بیٹھے ہیں، وہ سب تھوڑا سا اعتراض ہے. جب 2000 اور مجھے پتہ ہے پرابلمز تھے، جو ایشوز تھے ان کا، لیکن میں ذکر اپنی بات تو کروں گا نا. 2010 میں جب 18ویں ترمیم ہوئی تو ان ساری جنہوں نے لیجسلیچر کو کمزور کیا ان ساری چیزوں کو ہٹا کے باہر پھینک دینا چاہیے تھا. ایشوز تھے، ہوں گے. میرا یہ خیال ہے بہت ہی احترام کے ساتھ جسٹس مقبول باقر صاحب بیٹھے ہیں. 2 ہی میرے خلاف بھی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی، لیکن انہوں نے میری وہ جو ہی واز ہیڈنگ دا بینچ، جنہوں نے، اور رشید رضوی صاحب میرے وکیل تھے اس کیس میں، جنہوں نے اس کو ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کیا تھا. لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ میں کوئی اور بیٹھے تھے، انہوں نے وہ بات نہ مانی. اب انہوں نے کیا کیا 2010 میں کہ کہا وہ جو ہے نا از آنیسٹ رائٹس سگیشز unless proven otherwise by a court of law or something like that. I don't remember the exact words. اب ہمارے جو 2010 سے پہلے آرٹیکل 62 اور 63 اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوا تھا. اس کے بعد تو جی ججز جوڈیشری بہت ہی احترام کے ساتھ بیچ میں آئی اور انہوں نے کہا جی یہ سیاست دانوں کو، لیجسلیچر کو کمزور کرنے کا شاید یہی طریقہ ہے. ہر ایک نے وہ خود اٹھا کے، کوئی کہتا ہے اتنی ویریڈ ججمنٹس ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ بھی ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں جی اس لیے کہ وہ بھی کورٹ آف لا ہے. خیر میں بہت لمبی بحث میں چلا جاؤں گا. پہلے یہ کیا. ایک اور اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. جو 1976 کا ریپرزنٹیشنز آف پیپلز ایکٹ تھا، اس کے اندر جو آپ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پیش ہوتے تھے، اپنے کاغذات نامزدگی دکھاتے تھے. کاغذات نامزدگی دکھانے کے بعد اگر وہ آپ کے کاغذات کو درست قرار دیتا تھا تو اس کے خلاف کوئی اپیل تھی ہی نہیں. There was no appeal against acceptance of nomination papers. لیکن اس کے بعد وہی ضیاء الحق نے acceptance of nominations کے خلاف بھی اپیلیں ٹریبیونلز بٹھا دیے اور ایک سلسلہ چل پڑا. اور یہ میں صرف یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو 3 لوگ تھے، جو 3 کلاسز تھیں جنہوں نے پروٹیکٹ، ڈیفینڈ اور پریزرو کانسٹیٹیوشن کو کرنی تھی، لیجسلیچر کو پہلے ایسے کمزور کیا گیا اور ہم آج تک کمزور ہیں. آرٹیکل 225 آئی بلیو جو کہ کہتا ہے اگر ایک بار میں الیکٹ ہو جاتا ہوں، لیجسلیچر میں آتا ہوں، 5 سال کی ٹرم ہوتی ہے، میرے اگر سر پہ تلوار لٹکی رہے گی کہ 4 سال اور 364 ڈے پہ مجھے کوئی ڈسکوالیفائی کر دے گا، اس لیے کہ یہی ہوتا رہے. 4 سال بعد لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے. لیکن آئین کیا کہتا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے، 225 آرٹیکل ہے کہ جی کسی کو اگر آپ نے کسی کی الیکشن چیلنج کرنی ہے تو وہ آپ کریں گے تھرو دی الیکشن لاز. الیکشن لاز جو تھے، جو اوریجنل ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ تھا، اس کے اندر دیا ہوا ہے 60 دن کے اندر آپ نے جو ہے اپیل دائر کرنی ہے. تو 60 دن 2 مہینے پہلے ہیں، مجھے ڈرنا چاہیے کہ شاید کوئی اپیل داخل ہو جائے. اور اس کے بعد ٹرائیبیونل کو 4 مہینے ہوتے تھے، یعنی پورے ٹوٹل 6 مہینے. 6 مہینے کے بعد آپ کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے تھے. اور اس میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی شخص ڈیلے کر رہا ہے تو جج کا اختیار تھا کہ وہ اس کے بیسس پہ بھی اسے ڈسکوالیفائی کرے. ابھی ہم نے فائنلی 2017 میں اس کو امینڈ کی، بہت امینڈمنٹس ہوئی 2017 میں امینڈمنٹ کی، تو اس میں ایک دے دیا ان کو لائسنس کہ جی آپ جتنا چاہیں ڈیلے کریں، کوئی ایک اس پہ پینلٹی لگا دی، یہ پینلٹی ہوگی، آپ پیسے دیتے جائیں اور کسی کو لٹکاتے رہیں. اگر ایک لیجسلیچر کے یہ ڈر ہوگا کہ وہ کسی وقت بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے، وہ فریلی کیسے کام کرے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے لیجسلیچر کمزور کیا گیا. آ جائیں ایگزیکٹو پہ. ایگزیکٹو کو آرٹیکل 248 کے ذریعے امیونٹی حاصل ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر، فیڈرل منسٹر، چیف منسٹر
provincial ministers, یہ in the discharge of the duty کسی کورٹ آف لا کو آنسربل نہیں ہے. مجھ سمیت میری کابینہ کے سارے لوگ کورٹوں میں اس وقت میرا خیال ہے ان ڈسچارج آف دا ڈیوٹی. اور اس میں بہت ہی احترام کے ساتھ جوڈیشری. ایک چیز میں بتانا بھول گیا, دس آئی لرن فرام شہید ذوالفقار علی بھٹو اسپیچ وچ ہی میڈ آن دا 10th of April 1973. اس وقت کنسیڈریشن میں یہ تھا کہ پارلیمنٹ کو, بیکاز پارلیمنٹ از سپریم, پارلیمنٹ کو پاور ہونا چاہیے ٹو امپیچ ججز. اور بہت ہی اعتراضات کیے گئے, اور بھٹو صاحب اس لیے کہ ایک متفقہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس میجورٹی ہے, میں میجورٹی سے آئین نہیں لانا چاہتا, میں کنسنسس سے آئین لانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے وہ کنڈیشن وڈرا کی اور بتایا ابھی لغاری صاحب نے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے آج تک 2 کیسز شاید جو بتا رہے تھے کہ یہ مجھے نہیں ہسٹری پتا زیادہ, لیکن وہ پاور اگر پارلیمنٹ کو ہوتا, جو کہ انڈیا میں ہے اکراس دا بارڈر, پارلیمنٹ کین امپیچ ججز, تو شاید یہ ادارہ بیلنسنگ ایکٹ کوئی ہوتا اور وہ نہیں ہو سکا. خیر میں بتا رہا تھا وہ 248 کا بھی چلا گیا تو آپ نے ایگزیکٹو کو کمزور کیا. ہمیں امید صرف, اور میں نے اس 2019 میں کہا تھا, عدلیہ سے تھی. اس وقت ایک آنریبل جج تھے, میں نام نہیں لوں گا, وہ ادھر بیٹھے تھے اور بہت احترام ہے. ان کا ایک آرٹیکل تھا جو میں نے کوٹ کیا تھا اس دن, میں نام نہیں لوں گا جج صاحب کا. ان کا آرٹیکل تھا salvaging democracy, judiciary is the last hope. اور بڑا اچھا, and you know, if you read that article and see, later on there were certain judgments by him where he said کہ judicial activism جو ہے, کہ وہ ایک کیس ان کا میں نے ادھر ہی کوٹ کیا تھا, بتایا تھا کہ ان کا کیس تھا کہ ایک شخص چلا گیا کہ جی سرکار نے مجھے نوکری نہیں دی, اور کورٹ نے جو ہے سرکار کو حکم کیا اس کو نوکری دے دو. اپیل میں جب ان جج صاحب کے پاس گئے, کہتے یہ میرا کام ہی نہیں ہے, یہ ایگزیکٹو کا کام ہے. اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ خطرے میں ہوگی اگر ہم ایک دوسرے کے ٹرفس کو انکروچ کریں گے, ایگزیکٹو کے ٹرف کو انکروچ کریں گے. تو آخری امید یہ جوڈیشری تھی, رہ گئی ہے. میں نے اس دن یہ کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ جو مجھے اتنا بڑا ذمہ داری دی گئی ہے, اس لیے مجھے کمزور کر دیا گیا ہے. ایز لیجسلیچر, ایز اے ایگزیکٹو مجھے کمزور کر دیا گیا ہے. لیکن جوڈیشری کو اب جس طریقے سے وہ 63A کی ججمنٹ ہے, وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ, آئی ڈونٹ نو, اب تو اتنی بار ہم یہ باتیں کر چکے ہیں, کنٹمپٹ سے ڈر نہیں لگتا اتنا, اس لیے کہ اور بہت چیزیں ہو گئی ہیں. اچھا کنٹمپٹ کا بھی ذکر کروں, میں نے اس دن ذکر کیا تھا کہ کنٹمپٹ آف کورٹ سے ڈرایا جاتا ہے. وہ میں نے یو کے اندر ایک کوئی کیس تھا, مجھے اسپائی کیچر کے سم تھنگ بیٹھے ان کو, اس میں کوئی فیصلہ جوڈیشری نے کیا, تو انہوں نے جو چیف جسٹس تھے لارڈ ٹیمپلٹن آئی بلیو نام تھا, اور 2 اور ججز, تو اگلے دن اخبار نے جو ان کا بڑا, جو بھی بڑا اخبار تھا مجھے, اس نے ان تینوں ججز کی الٹی تصویریں چھاپ کے اور نیچے کیپشن دیا 3 old fools. تو ایک شور ہنگامہ ہو گیا کہ یہ تو بڑی کنٹمپٹ ہو گئی. تو جو لارڈ ٹیمپلٹن تھے چیف جج, تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہا گیا کہ کنٹمپٹ کا نوٹس, انہوں نے کہا میں کنٹمپٹ کا نوٹس نہیں لوں گا, اس لیے کہ یہ پارشلی ٹھیک ہے. ہم 3 تھے, we are old, so that is right. He thinks we are fools, that is for the public, for the others to decide. So you know, I'm not going to take contempt. ادھر آپ آج تو کر کے دیکھیں اس ٹائپ کی کوئی چیز, ہاں کمزور پہ وہ ایک دم اٹھ کے آتے ہیں. اور اس وقت جو ہم نے خود دیکھا تھا جوڈیشری کو کمزور, اب ہمیں کہا جا رہا ہے, کچھ آ رہی کہ اگر کچھ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں جو کہ پرفیکٹلی ویلڈ ہیں, کہ بینچ کے اوپر اعتراض اٹھانا, میرا خیال ہے, میں آئی ایم ناٹ اے لا اسٹوڈنٹ, بٹ میں نے سنا اٹس پرفیکٹلی ویلڈ.
لیکن جو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور 1973 کا آئین پاکستان گولڈن جبلی اس کی منائی جا رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے. مراد علی شاہ اس تقریب میں موجود ہیں اور ان کی جانب سے خطاب بھی کیا جا رہا ہے. آئین پاکستان اور اب تک جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں اس سلسلے میں وہ گفتگو کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے جب یہ آئین بنایا گیا تو اس وقت ان کے پاس اکثریت موجود تھی. need to bring the three constitution back in its original shape. It's not in its original shape. We need to give the legislature more powers. اور نیشنل اسمبلی پاورفل کب ہوگی؟ جب نیشنل اسمبلی کے ممبران پاورفل ہوں گے. ایک عمارت ایک انسٹیٹیوشن پاورفل نہیں ہوتی اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے. اگر آپ ان کو ایسے ہی ڈراتے دھمکاتے رہیں گے کہ وہ ہر وقت ڈریں تو وہ کہاں سے اپنا کام درست کر سکیں گے, کیسے پبلک کو سرو کر سکیں گے. میری بس یہی 2-3 گزارشات تھیں. اس فورم کے ذریعے یہ 50 سال پورے ہیں. لیٹس برنگ دی 73 کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لاز بیک. وہ میں ایگزیکٹو کی بات کر رہا تھا اس وقت. وہ جو 2017 کا قانون ہے نا, میں نے بتایا تھا نا, صرف 3 ڈسکوالیفیکیشن ہوتی. جب جاتے تھے وہ RO کے پاس صرف 3 چیزیں پروو کرنی ہوتی تھی. میں جی پاکستانی شہری ہوں, میری عمر 25 سال ہے, اینڈ دیٹ از اٹ. میرے حساب سے تو اس وقت کوئی جیل میں بیٹھ کے کنوکٹڈ آدمی بھی الیکشن لڑ سکتا تھا. اگر لوگ اسے الیکٹ کریں تو وہ الیکٹڈ ہوتا تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ جی وہ ہم نے پاور دیا ہے, خود رولز میں نیشنل اسمبلی نے پاور دیا. 2017 کا قانون دیکھ لیں کہ RO جو ہے وہ پولیس, FIA, نیب, کئی الیکٹرک, وابڈا, سب سے انفارمیشن لے گی اور کوشش کرے گی کہ اس شخص کو نااہل کرو. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. آپ سارے جو لوگ جاتے ہیں نامینیشن کے لیے کرتے, کتنے ہم وہ جو پلندہ ہوتا ہے نا وہ اتنا موٹا بنا کے لے جاتے ہیں. یہ اتنے ہماری نامینیشن پیپر ہوتا ہے. میں نے اپنے والد کے نامینیشن میں 4 صفحے ہوتے تھے, اس کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی تھی. اب ہم اتنا پلندہ لے جاتے اور ڈرتے ہوئے لے جاتے کہ یار کوئی کاغذ رہ تو نہیں گیا. یہ کیا طریقہ ہے؟ مطلب یہ اس شخص کو آپ کہہ رہے ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لوگوں سے جا کے ووٹ لے اور کل ریپرزینٹ کرے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. میں چاہ رہا تھا کہ یہ فورم مل گیا اور میں نے یہی باتیں سپریم کورٹ کے جج اور چیف جسٹس اینڈ ہائی کورٹ کے سامنے بھی کی تھی. میں اب مجھے موقع ملا ہے, پارٹی لیڈرشپ ہے, ہم سارے کافی ادھر لیجسلیٹرز بیٹھے ہیں. لیٹس میک آور سیلف اسٹرانگ سو دیٹ وی کین ڈیلیور. اور اگر ہم ایسے ہی آگے چلتے رہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں پھر رک جانا پڑے گا, کبھی کسی جوڈیشری کی ڈر کی وجہ سے, کبھی کسی اور کے ڈر کی وجہ سے. بہت بہت شکریہ. جی بھٹو. بہت بہت شکریہ. جن باتوں کا ذکر CM صاحب کر رہے تھے, لائٹر نوٹ ایک چیز اور بتا دوں کہ اب تو بہت سارے لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا ہے, اگر وہ بیوی چھپاتے ہیں تو سیٹ جاتی ہے, بتاتے ہیں تو بیوی جاتی ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اب میں جن اگلے مقرر کو بلانے لگا ہوں ان سے پہلے ایک یہ تازے وکٹم ہے ایک عدالتی فیصلے کے, بڑا عجیب ہے, میں تو بڑا پریشان ہوں اس پہ. PTI کے ایک MNA نے اپنے نامینیشن پیپر میں غلط بیانی کی. جب وہ پھنس گئے اس نے ریزائن کر دیا. ریزائن کر کے سینٹ کا الیکشن لڑا, اور جب سینٹ کا الیکشن لڑا تو ظاہر جھوٹ تو بولا ہوا تھا, تو عدالت نے ان کی سیٹ خالی کر دی. الیکشن کمیشن نے سینٹ کی سیٹ ویکینٹ کر دی. الیکشن اناؤنس ہو گئے. پیپلز پارٹی نے نثار کھوڑو صاحب کو ٹکٹ دے دیا. وہ سینیٹر منتخب ہو گئے. نہ انہوں نے قومی اسمبلی کے پیپرز میں جھوٹ بولا, نہ انہوں نے سینٹ کے پیپر میں جھوٹ بولا. سپریم کورٹ میں کیس جاتا ہے, سپریم کورٹ کے سامنے وہ صاحب ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہاں میں نے غلط بیانی کی. سپریم کورٹ کہتا ہے کہ تم بحال, نثار کھوڑو فارغ. بھلے بحال تو کر دیا, اس کو بحال کر دیا, نثار کھوڑو صاحب کو فارغ کر دیا. مطلب یہ کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے غلطی سے قتل کر دیا تھا, اس کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن جو دوسرا آدمی ہے نا سزا اس کو دے دیتے ہیں. یہ اتنی عجیب سی چیزیں ہوئی ہیں بدقسمتی سے
جس کی شاید کوئی بھی کسی بھی طرح سے ڈیفینڈ کوئی نہیں کیا جا سکتا، لیکن بدنصیبی ہماری کہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. میں گزارش کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر سینیٹر نثار احمد کھوڑا صاحب سے